تو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صدقہ فطر کس کس کی طرف سے دینا واجب ہے؟ ہر مالک نصاب شخص پر اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب ہے، لیکن نابالغوں کا اگر اپنا مال ہو تو ان کے مال میں سے ادا کرے۔ ایک بچہ ہے، وہ خود ہی کیا ہے، امیر ہے، تو اب کیا ہوگا، اسی کے مال میں سے دے دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا، اسی کے مال میں سے دے دیا جائے گا، ورنہ باپ کے ذمہ کیا ہوتا ہے اپنا۔ اچھا، اپنی بیوی کا صدقہ فطر بندے کے ذمہ واجب نہیں ہوتا، یہ جو خاوند دیتا ہے نا، یہ کیا ہوتا ہے، اس کا احسان ہوتا ہے۔ ایسے ہی اپنی بالغ اولاد کا دینا باپ کے ذمہ ضروری نہیں ہوتا، یہ جو باپ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جی اس میں سے سمجھ رہے ہو بات کو، تو اس میں کیا ہوگا کہ سمجھ رہی ہیں بات کو، تو یہ اس میں سے وہ ہو جائے گا، تو اس میں آپ کو جو نہ بالغ کا اگر دے گا تو اس کو کیا ملے گا، ثواب ملے گا، لیکن اس کے ذمے نہیں ہے، احسان ہوتا ہے باپ کا یا خاوند کا، احسان ہوتا ہے اس میں سے۔ ٹھیک۔ سوال، مشہور ہے کہ جس نے روزے نہیں رکھے اس پہ صدقہ فطر واجب نہیں، یہ صحیح ہے غلط ہے؟ غلط ہے، بلکہ ہر مالک نصاب پر، ٹھیک ہے نا، ہر مالک نصاب پر واجب ہے، خواہ روزے رکھے ہوں یا نہ رکھے ہوں۔ اگر آپ نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا، صدقہ فطر آپ کو دینا پڑے گا اگر آپ امیر ہیں تو، ٹھیک ہے نا۔ امیر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو صاحب نصاب ہیں، وہ جو بتائی تھی ہم نے 5 چیزیں جو ہیں، تو آپ کو دینا پڑے گا، چاہے آپ روزے رکھتے ہو یا نہیں رکھتے ہو، یہ تو دینا ہی پڑے گا آپ کو۔ اچھا، صدقہ فطر واجب ہونے کا وقت کیا ہے؟ عید کے دن صبح صادق ہوتے ہی یہ صدقہ واجب ہوتا ہے۔ بس جو شخص صبح صادق سے پہلے مر گیا اس کے مال میں صدقہ فطر نہیں دیا جائے گا، اور جو بچہ صبح صادق سے پہلے پیدا ہوا اس کی طرف سے بھی ادا کیا جائے گا۔ جو بچہ کیا ہوا، صبح صادق سے 1 منٹ پہلے پیدا ہو گیا، تو اب کیا ہوگا، اس کا بھی صدقہ فطر دیا جائے گا۔ اور جو بندہ 1 منٹ پہلے صبح صادق سے فوت ہو گیا تو بس ختم ہو گئی، بات ہی ختم ہو گئی، ٹھیک ہے نا، تو معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ اگر صدقہ فطر عید کے دن سے پہلے رمضان شریف میں دے دے تو جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے۔ اگر صدقہ فطر عید کے دن سے پہلے رمضان شریف میں دے دے، صدقہ رمضان میں بھی آپ صدقہ فطر دے سکتے ہو، غریبوں کو دے دو، بلکہ بہتر یہی ہوتا ہے کہ بندہ پہلے ہی دے دے، تاکہ وہ لوگ کیا کریں، اپنے لیے کوئی کام کی چیز لے لیں گے۔ صدقہ فطر ادا کرنے کا بہتر وقت کیا ہے؟ عید کے دن عید کی نماز کو جانے سے پہلے ادا کرنا بہتر ہے، اور نماز کے بعد ادا کرے تو یہ بھی جائز ہے، اور جب تک ادا نہ کرے اس کے ذمہ واجب ادا رہے گا، چاہے کتنی ہی مدت گزر جائے۔ اگر عید سے پہلے نہیں دے سکے تو تب بھی، مثال کے طور پہ اگر آپ نے زندگی میں نہیں دیا کبھی بھی، تو ابھی بھی آپ کے ذمے وہ واجب ہے، آپ کو ادا کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو صاحب نصاب پیدا ہوا ہوا بچہ کیسے صاحب نصاب تو نہیں ہوا، نابالغ اولاد کا باپ کے ذمے ہوتا ہے نا، باپ اگر امیر ہے تو اس کی نابالغ اولاد بھی گویا امیر ہی ہے، باپ اگر امیر ہے تو اس کی نابالغ اولاد بھی گویا کہ امیر ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ اس میں سے آ جائے گا، ٹھیک ہے جی، تو اس وجہ سے آ گیا، چاہے کتنی مدد گزر جائے۔ صدقہ فطر میں کیا کیا چیزیں ہیں اور کتنی دینا واجب ہے؟ صدقہ فطر میں ہر قسم کا غلہ اور قیمت دینا جائز ہے۔ صدقہ فطر میں ہر قسم کا غلہ اور قیمت، اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر گیہوں یا اس کا آٹا یا ستو دیں تو فی آدمی 2.25 سیر دینا چاہیے۔ سیر سے مراد انگریزی روپے سے 80 روپے کا وزن مراد ہے، یہ اس زمانے کی ایک وہ تھی، ٹھیک ہے نا۔ صدقہ فطر میں اگر آپ دے رہے ہیں تو 2.25 کلو گندم دے دو، 2.25 کلو، ٹھیک ہے نا، یا اسی قیمت دے دو۔ اور جو یا اس کا آٹا یا ستو دیں تو 3.5 سیر دینا چاہیے، یعنی 3.5 کلو جو ہے نا، آپ کیا کرو گے، جو دے رہے ہو یا اس کا آٹا یا ستو دے رہے ہو، اگر جو اور گیہوں کے علاوہ کوئی اور غلہ مثلا چاول، باجرہ، جوار وغیرہ دیں تو 2.25 سیر گیہوں کی قیمت یا 3.5 سیر جو قیمت میں جس قدر غلہ آتا ہو اتنا دے دینا چاہیے، اور قیمت دیں تو 2.25 سیر گیہوں یا 3.5 سیر جو کی قیمت دینی چاہیے۔ مثال کے طور پہ اگر ابھی کوئی دینا چاہے تو 150 روپیہ جو ہے نا، تقریباً 150 روپیہ، ٹھیک ہے نا۔ اگر کھجور کے اعتبار سے بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کھجور کے اعتبار سے وہ مہنگا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اجوا کے اعتبار سے دو گے تو 10,000 سے اوپر بات چلی جائے گی، کہاں پہ وہ 3.5 سیر کی جو ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ اجوا کے کشمش کے اعتبار سے بھی دے سکتے ہیں، تو پھر وہ اتنی قیمت دینی پڑے گی آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو آپ کے ذمہ رہ گئے ہیں ان کو کیا کرو، کبھی نہ کبھی زندگی میں دے دیا کرو، کہ جو ہے نا وہ آپ کے ذمہ باقی نہ رہیں،
اور زیادہ نکال دیا کرو. تھوڑا سے کیا ہے، زیادہ نکال دو گے تو انشاءاللہ کیا ہوگی اس میں سے برکت ہو جائے گی کہ جی ایک آدمی کا صدقہ فطر ایک ہی فقیر کو دینا چاہیے، تھوڑا تھوڑا کئی فقیروں کو دینا بھی جائز ہے، کئی فقیروں کو بھی دینا جائز ہے. اس طرح کئی آدمیوں کو صدقہ فطر ایک فقیر کو بھی دینا جائز ہے. آپ مثلا 150 روپے آپ 3 بندوں کو دے دیتے ہو 50 50 روپے کر کے، ٹھیک ہے نا، یا آپ کیا کرتے ہو کئی لوگوں کا صدقہ فطر ایک ہی آدمی کو دے دیتے ہو، تو کر سکتے ہیں. صدقہ فطر کن لوگوں کو دینا چاہیے؟ جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے انہیں صدقہ فطر دینا بھی جائز ہے، اور جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے انہیں صدقہ فطر دینا، جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا ناجائز ہے انہیں صدقہ فطر دینا بھی ناجائز ہے. یعنی جس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہو نا، اس کو آپ کیا کر سکتے ہو، ٹھیک ہے نا، اس کو صدقہ فطر بھی دے سکتے ہو. جن کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے ان کو کیا نہیں کر سکتے، صدقہ فطر بھی نہیں دے سکتے. لیکن ایک مسئلہ یاد رکھو، اب پتہ نہیں مجھے بتانا چاہیے یا نہیں بتانا چاہیے، کافر کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے، کافر کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، لیکن کافر کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں. یہ تھوڑا سا فرق ہے. کافر کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی لیکن صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے. بہتر تو یہ کہ مسلمانوں کو ہی دے، لیکن اگر ایک کافر ہے، غریب آدمی ہے، اس کو صدقہ فطر بھی دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں سے کرسچن وغیرہ کو دے سکتے ہیں، صدقہ فطر دے سکتے ہیں اگر وہ غریب ہیں تو. ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ گیا. ہاں، صدقہ فطر میں بھی وہی ہوتی ہے نا، تملیک ہو جاتی ہے نا، تملیک ہوتی ہے اس کو. لیکن اس میں تھوڑا سا فرق کیا گیا ہے کہ کافر کو. اچھا، جن لوگوں پر صدقہ فطر واجب ہے وہ زکوٰۃ یا صدقہ فطر لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے؟ نہیں لے سکتے. اور کوئی فرض یا واجب صدقہ ایسے لوگوں کو لینا جائز نہیں جن کے پاس صدقہ فطر کا نصاب موجود ہو. ٹھیک ہے، جن کے پاس صدقہ فطر کا نصاب موجود ہو. تو یہ ہو گیا الحمدللہ، تعلیم الاسلام کا چوتھا حصہ ختم ہوا. اب جوامع الکلم، پتہ نہیں یہ اب آپ لوگوں کی کتابوں میں ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، ایسے کلمات جن کے الفاظ مختصر اور معنی نہایت وسیع ہیں. ہادی بن کا ارشاد گرامی، اوتی تو جوامع الکلم و نصر تو بالصبا، اور میری مدد بعد صبا سے کی گئی ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے ایک وہ آ گئی ہے مشہور معروف اسلام کے آخر میں 40 حدیث مبارکہ جو ان کو مفید اضافہ کیا گیا اکثر، تو کہتے ہیں یہ ان کا ہم نے اضافہ کیا اس میں سے ہم جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ گیا کہ جی یہ آ گیا جوامع الکلم میں سے، انما الاعمال بالنیات، حق المسلم علی مسلم خمس، رد السلام و عیادت المریض و اتباع الجنائز و اجابت الدعوت و تشمیت العاطس. ٹھیک ہے نا، لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس. ٹھیک ہے نا، کہ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا، جو شخص اللہ جو مخلوق پر رحم نہیں کرتا، اللہ اس پر رحم نہیں کرتا. لا یدخل الجنۃ قطات، ٹھیک ہے نا، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا، ظلمات یوم القیامت من الزار فی النار، مسلم سلم مسلمون من لسانہ و یدہ، یہ اس کی اپنی عادت بنا لو. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے کامل مسلمان وہ ہے. اور میں، ٹھیک ہے نا، میں یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ. ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے کہ جو شخص نرمی سے محروم رہا وہ ساری ہی بھلائی سے محروم رہا. ٹھیک ہے نا، یہ آج کل کا ہمارا جو دیندار آدمی ہے نا، یہ میں نے دیکھا ہے بعض لوگ اپنے آپ کو نا بڑا ایک اصولی اور بڑا اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہیں، لیکن کیا ہوتے ہیں، نرمی سے محروم ہوتے ہیں. وہ لوگ سمجھتے ہیں ہم بڑے اصولی آدمی ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمارے اندر کیا ہے، ہم تو اصول کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو شخص نرمی سے محروم رہا وہ ساری ہی بھلائی سے محروم رہے گا. ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے بھی ہو گیا. پھر اس طرح ہی آ گیا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تو جو تم حیا نہ کرو تو جو چاہو کرو. پھر احب الاعمال الی اللہ ادومها، وان کلا، اللہ کے ہاں سب سے محبوب عمل کیا ہے جس میں دوام ہو. ٹھیک ہے نا، اس میں سے یہ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصاویر، ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا. اللہ اکبر. یہ تم میں سے وہ شخص مجھ سے زیادہ محبوب ہے جو زیادہ با اخلاق ہو. یہ ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا. یہ اپنی حضور کی قربت چاہتے ہو تو یہ کیا کرو. اور اخلاق کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اخلاق کا تعلق یہ نہیں ہے کہ اوپر اوپر سے بڑے اچھے ہو گئے، دل سے کیا سمجھو.
دل سے کسی آدمی کی عزت احترام اور یہ جو ہے نا یہ اپنے اندر وہ کرو، وہ ہم اوپر سے بڑے اچھے بن جاتے ہیں، بڑے میں نے چائے کا پوچھا تھا فلانے آدمی سے، میں بڑا مسکرا کے ملا تھا اس سے، دل میں بغض بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے، دل میں نفرتیں پالی ہوئی ہیں، اوپر سے کہیں ہیں تو کہتے ہیں جی بڑے اچھے ہو گئے، جو مارتے ہیں تو وہ تو میں تو ان کو کہتا ہوں کہ وہ تو بڑے ظالم ہوتے ہیں، جو استاد مارتے ہیں بچوں کو، یہ تو بڑے ظالم ہیں بھائی یار، استاد کا کام یہ نہیں ہے کہ مار مار کے جو ہے نا ان کو وہ کرے، طریقے سے وہ کرے، چھوٹا موٹا مارنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا، تھوڑی بہت وہ کرنی پڑتی ہے، پھر اس طرح الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے الغنا غنا نفس کن فی الدنیا کا ان کا غریب و عابر السبیل، حدیث میں آتا ہے یہ دیکھو، کن فی الدنیا کا ان کا غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسا رہو جیسے کوئی مسافر یا راستہ طے کرنے والا ہو، یہ ہم ہیں، ہمارے اندر یہ حالت ہے، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر ہوتا ہے، کیا ہمارے اندر یہ بات پیدا ہوگی؟ کن فی الدنیا کا ان کا غریب او عابر السبیل، غریب کا مطلب ہوتا ہے اجنبی آدمی، غریب کا مطلب غریب نہیں ہے، مفلس نہیں، غریب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو کوئی جاننے والا نہیں ہوتا نا بندہ، ایک اس میں سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے کن فی دنیا کا ان کا غریب و عابر السبیل، تو دنیا کے ساتھ بچوں دل نہ لگاؤ، اچھا، یہ دنیا کے ساتھ دل نہ لگاؤ کبھی بھی، یہ صرف اور صرف بے وقوفی ہوتی ہے جس نے دنیا کے ساتھ دل لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، ایسے ہی، اور اسی طرح ہی جو ہے نا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، یہ سنی سنائی باتیں سنی سنائی باتیں ہر ایک کے سامنے بیان کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے الدین النصیحہ، دین خیر خائی کا نام ہے، الدین النصیحہ، یہ اس میں بھی پڑھا ہوگا، اس میں بھی الدین دونوں الف لام کے ساتھ ہیں، دیکھو دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے، اچھا، الدین النصیحہ، یہ مبتدا اور خبر بن رہے ہیں لیکن دونوں پہ الف لام آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے، سراسر خیر خواہی کا نام ہے، ایسے ہی من ستر مسلمن ستر اللہ یوم القیامت، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کی پردہ پوشی کرے گا، کیا یہ ہمارے اندر ہے؟ ہمیں تو کوئی ایک بات پتہ چل جائے تو پوری دنیا کے اندر کیا کرتے ہیں، اور آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگوں کی چیزیں جو ہے نا اچھال اچھال کے بیان کر رہے ہوتے ہیں، وہ فلانا آدمی فلانا یہ وہ، ایسا نہ کرو کبھی بھی، کسی آدمی کے اندر اگر کوئی خامی دیکھ بھی لو تو اس کو کیا کرو، چھپانے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے نا، ہاں، اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے کسی بارے میں کہ یار یہ بندہ کیسا ہے، پھر وہاں پہ چھپاؤ گے نہیں، اگر کوئی بندہ کسی کا رشتہ کرنے لگا ہے اور آپ سے پوچھ رہا ہے کہ یار وہ بندہ کیسا ہے، آپ کو یار میں تو پردہ پوشی کرنی ہے، نہیں نہیں یہ تو دھوکہ بازی ہے، جھوٹ ہے، پھر تو وہاں پہ کیا کرنا، اور وہ غیبت بھی نہیں ہوگی، آپ بتا دیتے ہو کہ بندہ کیا ہے، ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کسی آدمی کے بارے میں کسی نے پوچھا کہ بھئی فلاں جگہ کے اوپر جو ہے نا کیا ہے، یہ جو ہے نا وہ ہے، میں کہوں ہاں ہاں بندہ بڑا اچھا ہے فلاں ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس طرح اس کے وہ نہیں کریں گے ہم جو ہیں، تو پردہ پوشی ویسے کرنی چاہیے لیکن جہاں پہ کیا ہے اگلے بندے کا نقصان ہے، کوئی معاملہ کرنے لگا ہے، کوئی بندہ کسی جگہ بیعت ہونے لگا ہے، ٹھیک ہے نا، اب وہ کوئی پوچھے مفتی صاحب سے، مفتی صاحب کہیں کہ جناب میں تو جو ہے نا وہاں بندہ بہت اچھا ہے، تو اگر آپ نے نہیں بتانا تو آپ خاموش ہو جائیں، آپ خاموش ہو جائیں، لیکن یہ ہے کہ آپ وہ نہ کریں، ٹھیک ہے نا، تو خاموشی اختیار کر لیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے، اچھا، من حسن اسلام المار ترکہ ما لا یعنی، یہ ہمارے حضرت کی خاص نصیحت ہوتی تھی، اچھا، یہ خاص نصیحت حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، 10 نصیحتیں کیا کرتے تھے طلبا کو، 5 عمومی نصیحتیں ہوتی تھیں، 5 خصوصی طلبا کو نصیحت تھی، اس میں سے یہ عمومی نصیحتوں میں سے تھی، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بیکار باتیں چھوڑ دے، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے آ گیا، پھر اس طرح اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، سب سے زیادہ عذاب کیا ہوگا، تصویر بنانے والوں کو ہوگا، ٹھیک ہے، تو بچوں اس سے بچو بہت زیادہ، تصویروں سے بہت زیادہ بچو،
تصویریں جو ہیں یہ آج کل ویڈیو سے بھی کوشش کرنی چاہیے بندے کو بچنے کے لیے، وہ کرنا چاہیے سیلفیاں شیلفیاں یا تصویریں بنوانا، ویڈیوز بنوانا، یہ اچھا نہیں ہے، اگرچہ بعض مفتی حضرات کی گنجائش کا ایک پہلو ہے، لیکن کیا ہے اس میں، کیا کرو، احتیاط کرو کہ جس حد تک بچ سکتے ہو، کبھی ہوتا ہے ہماری بھی آتی ہیں، کل ہماری بھی اس کے اندر بھی وہ آئی ہوئی ہے میرے خیال میں، یہ ایک دن جیو کے ساتھ والی اس کے اندر، تو ایک دن جیو کے ساتھ جو ہے، لیکن میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ میں خود نہ بنواؤں کبھی بھی کوئی تصویر وغیرہ یا اس طرح ویڈیو وغیرہ جو ہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا۔ اب آگے جی، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لا یؤمن عبد حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اللہ اکبر، یہ یہ بہت، ہاں، وہ ہے، یہ ہمارے اندر پتہ نہیں جب پیدا ہو گئے نا تو ہم سارے کیا ہو جائیں گے، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا، جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے، تو اپنے بھائی کے لیے وہ بات پسند کیا کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، ہم اپنے لیے کچھ اور پسند کرتے ہیں، اپنے بھائیوں کے لیے کچھ اور پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور یاد رکھو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جو علماء یا بزرگ کی اولادیں جو ہوتی ہیں وہ اس طرح نہیں بن پاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے کرائٹیریاز کیا ہو جاتے ہیں بعض دفعہ، اپنی اولاد کے لیے کچھ اور کرائٹیریا ہوتا ہے، باقی مخلوق کے لیے کوئی اور کرائٹیریا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں اس میں سے پھر ان کی اولادوں کو محروم کر دیتے ہیں، انسان دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنی اولاد کے لیے پسند کرتا ہو، ٹھیک ہے نا، اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی اس میں سے، اچھا جی، تو یہ کہتے ہیں لا يدخل الجنت من لا یامن جارہ بوائقہ، یہ بوائقہ، اچھا بوائق، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی شرط اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو، یہ جمع کا سیغہ ہے بوائق، ٹھیک ہے نا، شرس شرور سے جو ہے نا، تو یہ جو ہے نا اس میں سے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لا تقاطعوا ولا تدابروا، اچھا آپس میں ترک تعلق نہ ہو، ایک دوسرے کے درپے نہ ہو، ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وکونوا عباد اللہ اخوانا، اور آپس میں اللہ بندہ آپس میں بھائی بھائی کرو، ویسے ان الصدق ینجی والکذب یہلک، ٹھیک ہے نا، اسی طرح ہی جو ہے نا، لا ایمان یہ الکبائر والاشراک باللہ، پھر ایسے لا ایمان لمن لم کل بدعت ضلالہ، ابغض الرجال عند اللہ الد الخصم، اللہ نے سب سے زیادہ مبغوث جھگڑالو آدمی ہے، یہ ابغض الرجال عند اللہ الد الخصم، جھگڑالو، اس کو بڑا آج کل وہ سمجھ جاتا ہے، یار وہ بندہ تو بڑا وہ ہے، ہر بات کے اوپر بڑی وہ بحثیں کرتا ہے، اللہ کے ہاں کیا ہے یہ بندہ، مبغوض آدمی ہے، مبغوض آدمی ہے، پھر ایسے احب البلاد اللہ مساجد، اللہ کی سب سے زیادہ محبوب جگہ کیا ہیں، مسجدیں اللہ کے ہاں کیا ہیں، سب سے زیادہ محبوب ہیں، ٹھیک ہے نا، پھر ایسے ہی پھر لا تتخذوا، لا تتخذوا قبور مساجد، قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ، اچھا جی، اور یہ دیکھو ذرا، کہتے ہیں کہ جی پھر اس میں صفوں کو سیدھا رکھو، پھر من صلی علیہ و صلی اللہ علیہ وسلم، اور انما الاعمال بالخواتیم، ٹھیک ہے نا، بے شک اعمال کا دار و مدار کیا ہے، خاتمے پر ہے، تو یہ اللہم صلی علی سیدنا محمد المخصوص بجوام الکلم و خواص الحکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آپ لوگ لگے ہوئے تھے کہ ساری ہم پڑھ چکے ہیں، وہ کس وجہ سے میں نے وہ کیا تھا، ٹھیک ہے نا، یہ اس وجہ سے کیا تھا، یہ میں کیوں پڑھ رہا تھا، انما الاعمال بالخواتیم، کہ بے شک اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، تو میں نے کہا کہ فقہ سے، فقہ تو پڑھی ہے، لیکن ہماری کیا ہو، اختتام کس کے اوپر ہونا چاہیے، حدیث کے اوپر ہونا چاہیے، سمجھ آئی بات کی، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے انما الاعمال بالخواتیم، تاکہ اس میں کیا ہو جائیں گی، برکتیں آ جائیں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی، تو یہ الحمدللہ ہماری مکمل ہوگی، اللہ تعالیٰ جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اور جو ظاہری بات ہے جو حق تھا وہ میں ادا نہیں کر سکا، اور اس میں سے اللہ تعالیٰ جو ہیں ہم سب کے جو خطائیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے،
اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ دین پر چلنے والا بنائے، حقیقی معنی میں دیندار بنائے۔ یہ ڈرامے بازیاں، فراڈ، ٹھیک ہے نا، ان سے جو ہے نا ہم دینداری کی ایکٹنگ کرتے ہیں، دیندار بننا نہیں چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے اس میں سے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں جو ہے حقیقی معنی میں جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، یہ جو ہے نا حقیقی معنی میں اللہ تعالیٰ ہمیں دیندار بنائے، اور جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے رگ و ریشے کے اندر کیا ہو جائے، رگ و ریشے میں سرایت کر جائیں، وہ ساری باتیں ہمارے عمل کے اندر آ جائیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور مجھ سے جو کوتاہیاں کمیاں ہوئی ہیں آپ لوگوں کے حقوق کے اندر میں نہیں ادا کر سکا، سچی بات یہ ہے کہ میں نہیں ادا کر سکا، اس کے لیے آپ سے کیا ہے، دس بستہ جو ہے نا وہ کیا ہے، آپ سے معافی کی درخواست ہے کہ مجھے معاف کر دیجیے گا، اور اس میں سے جو ہے